انگلینڈ سے تعلقات بڑھانے کے ساتھ ساتھ صہیونی تحریک نے ترکی میں ینگ ترک نامی تحریک کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جن کا مقصد خلافت کا خاتمہ تھا۔ 1908 میں ینگ ترک نے پاور حاصل کرنے کے بعد صہیونیوں کو خوش کرنے کے لیے فلسطین میں یہودیوں کی زمین خریدنے پر عائد پابندی ختم کر دی۔ ایک دفعہ پھر سے یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ نومبر 1914 میں برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور 2 مہینے کے اندر صہیونیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ میں فلسطین میں ایک آزاد یہودی ریاست کا میمورنڈم پیش کر دیا۔ 2 نومبر 1917 کو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفورڈ نے انگلینڈ میں مقیم ایک بڑے یہودی سرمایہ دار روتھ شیلڈ کو خط لکھ کر اسرائیل کے قیام میں برطانیہ کی مدد کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کو آج بلفورڈ ڈکلیریشن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 9 نومبر 1917 کو یہ خط برطانوی پریس میں بھی شائع ہو گئی۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ کو اس جنگ میں شکست ہو گئی اور فلسطینی علاقہ برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ اگلے 2 دہائیوں میں 1 لاکھ سے زیادہ یہودیوں نے فلسطین میں ہجرت۔ برطانیہ کی فوج فلسطین میں موجود رہی، مگر اس کی کاروائیاں صرف ان عرب عسکریت پسند گروپوں کے خلاف رہی جو یہودیوں کے فلسطین میں آ کر بسنے کے خلاف تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی میں ہونے والے ہولوکاسٹ کی وجہ سے یورپ اور جرمنی سے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد فلسطین کا رخ کرنے لگی۔ ان کے فلسطین میں آنے کی وجہ سے مقامی عربوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں عام سی بات ہو گئی۔ برطانیہ فلسطین کا معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا اور نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے اسرائیل اور فلسطین 2 علیحدہ ریاستیں کے قیام کا اعلان کر دیا اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا۔ 20ویں صدی آتے آتے یہودی یورپ میں طاقتور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سارا بینکنگ سسٹم ان کے کنٹرول میں تھا۔ اپنے سرمایہ اور میڈیا میں بے تحاشا اثر و رسوخ کی وجہ سے صہیونیوں نے ہولوکاسٹ کو بنیاد بنا کر اپنے حق میں خوب پروپیگنڈا کیا۔ اس پروپیگنڈا کی بنیاد پر انہوں نے مغربی دنیا میں خوب ہمدردیاں سمیٹی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے مغربی دنیا میں ایسے قوانین بنا لیے جن میں ان کے خلاف بات کرنا جرم بن گیا۔ یورپ جو صدیوں تک یہودیوں پر ظلم کرتا آیا تھا، اس نے اپنا احساس جرم مٹانے کے لیے اسرائیل کے ہر غیر قانونی اور غیر انسانی کام میں اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اسی لیے 1948 میں پہلی اور 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ میں یورپ اور امریکہ نے اسرائیل کی خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقے سے مدد کی۔ عرب جو گولی سے لے کر جنگی جہاز تک امریکہ اور یورپ پر منحصر تھے، یہ جنگ ہار گئے۔ نہ صرف یہ جنگ ہار گئے بلکہ اپنے علاقے بھی کھو دیے اور 1967 میں تو یروشلم بھی 2000 سال بعد یہودیوں کے پاس چلا گیا۔ اب ان کا اگلا ہدف مسجد اقصی کو منہدم کر کے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق پھر ان کا مسیحا دنیا میں آئے گا اور ان کی عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اسرائیل نے دنیا بھر کے یہودیوں کو اپنے ملک میں بسانے کے لیے بہت پاپڑ پیلے ہیں، انہیں روزگار، اچھی تعلیم اور سب سے بڑھ کر سیکیورٹی کی گارنٹی دی تھی۔ مگر حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ حماد کے حملے کے بعد سے اسرائیل نے غزہ کے عام شہریوں پر انسانیت کو شرمندہ کر دینے والے فضائی حملے کیے اور غزہ کے لوگوں پر پانی اور بجلی تک بند کر رکھی۔ سخت سردی میں لوگ کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل اس حملے کو جواز بنا کر غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس کا اظہار خود اسرائیل کا وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے غزہ کے ہسپتالوں تک کو تباہ کر چکی ہے۔ اب تک 21,000 کے قریب فلسطینی اسرائیل کے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے اس ظلم کی وجہ سے سارا یورپ سڑکوں پر ہے۔ یورپی اور امریکی حکومتیں چاہے اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، مگر عوام فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ عوام کے روز کے احتجاج کی وجہ سے مغربی حکومتیں بھی کھل کر اسرائیل کی حمایت نہیں کر پا رہی اور اسرائیل بڑی تیزی سے یورپ میں اپنی حمایت کھوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی 90 لاکھ ہے، جس میں سے بہت بڑی تعداد باہر سے آئے لوگوں کی جو یورپ یا روس وغیرہ سے آئے۔ ان لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہے۔ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے 5 لاکھ سے زائد اسرائیلی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی ٹورزم زیرو ہو چکی ہے۔ اسرائیلی کرنسی مسلسل گر رہی ہے اور 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسرائیل میں بے روزگاری الاؤنس کے لیے خود کو رجسٹرڈ کروا لیا ہے۔ دوسری طرف 2 مہینے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، مگر اسرائیل غزہ کی جنگ نہیں جیت سکا۔ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کے ٹینک تباہ ہو رہے ہیں اور فوجیوں کی لاشوں کے تابوت واپس اسرائیل جا رہے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ سے بھی اسرائیل کی سرحدی کشیدگی جاری ہے اور یمن نے بھی اسرائیل کے بحری جہازوں کا راستہ بلاک کر رکھا۔ اگر حزب اللہ اور یمن سے بھی اسرائیل کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو 10 سے 15 لاکھ لوگ مزید اسرائیل کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔
بس ایک چھوٹی سی حساب کتاب کی غلطی مشرق وسطیٰ کو جنگ میں دھکیل سکتی ہے، اور یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کا نقطہ آغاز بھی بن سکتی ہے، اور شاید یہ وہی آخری جنگ ہے جو یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنی ہے، اور جس کی تیاری یہودی دہائیوں سے کر رہے ہیں، اور جس کا ذکر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتر کے ساتھ ملتا ہے۔ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے لڑیں گے، پھر مسلمان ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہود کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپے گا تو وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، ادھر آ اور اس کو مار ڈال، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ یہ یہود کا درخت۔ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، مگر ہم شاید ابھی خواب غفلت سے جاگنا نہیں چاہتے۔